الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے ہم نماز کے بارے میں طہارت سے لے کر تشہد تک جو ضروری باتیں جو مجھے یاد تھیں اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا، اس کی تفصیل آپ کو میں نے بتائی ہے. آج اس بات کی امید ہے کہ اس کی انشاءاللہ آخری نشست اور آخری مجلس ہوگی، کیونکہ نماز میں تشہد میں جہاں تک ہم سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد میں آپ نے کیا پڑھا، اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد درود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہ بتایا ہے کہ عمومی طور پر ایک تو نماز میں اس کا پڑھنا واجب ضروری ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی دعا کوئی کرتا ہے اس کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھے. تو لہٰذا درود کا جو سیغہ مشہور ہے، 3 یا 4 بلکہ سے زیادہ جو درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو مشہور جو ہم پڑھتے ہیں جسے درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سے لے کر آخر تک. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں تشہد میں، اس میں سب سے اہم جو آپ کے قول سے جو ایک دعا ثابت ہے اسے ضرور یاد کریں اور اسے پڑھا کریں، اس لیے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا ہے کہ جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھے تو لیستعیذ منہا الاربعہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ لے لے، اللہ سے دعا کرے، ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ لے لے. اور وہ صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ اس دعا کو سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت سکھاتے ہیں. اسی وجہ سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس دعا کو پڑھنا ضروری ہے. تمام تو نہیں کہتے لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک محدث تھے، ان کا نام تھا طاووس نام تھا، محدث تھے. انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ نماز میں تم نے کیا پڑھا ہے، تو بیٹے نے بتایا کہ میں نے نماز میں یہ پڑھا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا نماز میں یہ دعا پڑھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اور ایک روایت میں اضافہ اور بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرب. وہ محدث نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ دعا پڑھی ہے، تو بیٹے نے کہا نہیں میں نے یہ دعا نہیں پڑھی. تو طاووس نے کہا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھو، اپنی نماز دوبارہ پڑھو. یہ ایک محدث کا قول ہے، اور بھی کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے. یاد رہے کہ طلباء اور علماء جو فقہ اصول فقہ کی کتابیں جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اس کے اندر بڑی ایک مشہور بات وہ فقہ کے اندر بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ کے اندر سب پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیں، آپ کو کوئی حکم ہو، امر ہو، تو وہ ضروری واجب ہوتا ہے. اور واجب کا مطلب علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے. اب علماء جو ہوتے ہیں وہ محدث یا اصولی جو فقہاء ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ایک بحث لکھی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کے آنے سے بتانے سے یہ واجب ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگرچہ یہ طلباء اور علماء اپنی کتابوں میں لکھتے پڑھتے ہیں، میں آپ
تاکہ آپ بار بار سنتے ہیں، علماء سے بھی سنیں گے کہ یہ واجب ہے، تو واجب کا مطلب کیا ہے؟ واجب کا مطلب ضروری ہے کہ اس کا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کیا جائے تو وہ گناہگار ہوگا۔ اس کی ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی 2 رکعتیں پڑھو اذان کے بعد، 2 رکعت نماز پڑھو فرض سے پہلے اذان کے بعد۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ صلوا رکعتین او بعد الاذان رکعتین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، صلوا 3 مرتبہ۔ تو ایک مرتبہ آپ پہ فرمانا کافی ہوتا وجوب کے لیے، لیکن 3 مرتبہ آپ نے کہا، لیکن 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جو چاہے پڑھے جو چاہے چھوڑ دے، جو چاہے پڑھے تو جو چاہے چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ واجب نہیں رہی، لہذا اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء یہ بتائیں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، یہ واجب ہے، تو اسے کرنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ دعا سیکھیں، اسے پڑھیں، اور اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے سوال کیا، آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، آپ مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں پڑھوں۔ تو آپ نے فرمایا قل، تم یہ پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، لہذا اس کا آپ اہتمام کریں۔ ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ تو سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بنا پر کہ ثم لیتخیر من الدعاء ما شاء، تو جو دعا وہ چاہتا ہے پڑھ لے، آپ پڑھ تو سکتے ہیں اس کو، بڑی جامع دعا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن پڑھ سکتے ہیں اس کو، جیسے کہ میں نے گزارش کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو دعا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کم از کم 5-6 دعائیں اور بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ایک دعا یہ بھی ہے، آپ تشہد میں پڑھتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم سلام تسلیم فرماتے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صحابہ کرام پہلے جو ہے جب السلام علیکم کہتے تو اشارہ کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ہاتھ سے اشارہ نہ کرو، آپ ایسے ہی رہنے دو، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں 2-3 اور بھی سنت ہیں، ثابت ہیں۔ اگر کبھی کوئی امام اس طرح کر لے اور آپ اسے سن لیں، کبھی بھی کوئی اتفاق ہو جائے تو آپ اس میں تعجب نہ کیجیے گا، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج امام صاحب نے کوئی نئی بات کر دی۔ وہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ثابت ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا لفظ بھی ثابت ہے، اور پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور ایک السلام علیکم صرف، یہ بھی ثابت ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرے تو اس پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ ہم اکثر یوں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یاد رہے کہ نماز جنازہ کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک مرتبہ دائیں جانب سلام کرنا ثابت ہے۔ مجھے یاد ہے ایک سفر میں گیا پنجاب، تو ایک لائبریری جو ہے اس کا وزٹ کرنے گیا، تو وہاں کے جو عالم دین تھے ادریس ظفر صاحب ان کا نام ہے، اسلام آباد کے جو شیخ اشرف تھے ان کے وہ والد تھے، وہ شیخ اشرف جو تھے شیخ الحدیث تھے جامع صدقی اسلام آباد کے، یہ ان کے بھی والد ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 80-85 سال عمر ہے، لیکن ابھی بھی جب میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا تو پوری رات یہ پڑھتے رہے۔ میں تو تھکا ہوا تھا، مسافر تھا، میں تو سو گیا، لیکن یہ پڑھتے رہے۔ انہوں نے میرا امتحان دیا، یہ طالب علم ہے، کراچی سے آیا ہے،
تو انہوں نے 2-3 باتیں کی اور ایک انہوں نے یہ بھی کہی، مجھ سے پوچھی کہ نماز جنازہ کے اندر السلام علیکم جس طرح ہم کرتے ہیں تسلیم دونوں مرتبہ دونوں جانب دائیں اور سعودیہ میں تو ایک سلام ہے یا آپ جانتے ہیں جنہوں نے عمرہ کیا ہے یا وہاں پر نماز سنتے ہیں یا وہ صرف السلام علیکم دائیں جانب ہے، ہمارے یہاں دونوں طرف کرتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ مجھ سے پوچھا میں نے کہا دونوں جانب ہے، تو انہوں نے بڑی تحقیق اور وثوق کے ساتھ کہا کہ میری اس پر علماء سے بات ہو چکی ہے، میرا یہ دعویٰ ہے، میری یہ تحقیق ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ السلام علیکم نماز جنازہ کے اندر ایک ہی جانب ہے، صرف یہ ان کا قول ہے، باقی علماء کی تحقیق ہے، اس میں بات مزید لوگ کرتے ہیں اور علماء سے سوال ہو سکتا ہے وہ اس کا جواب دیں، لیکن یہ ان کی تحقیق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک السلام علیکم دیا، آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، تو آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، صرف ایک السلام علیکم بھی ثابت ہے۔ اگر کوئی کرے تو ہمیں تعجب ہوگا، لیکن یہ بھی سنت ہے۔ عبدالرزاق سعدی صاحب ہمارے ساتھ تھے، بڑے مشہور خطیب ہیں فیصل آباد کے اندر، انہوں نے ہمیں ایک مرتبہ بتایا، وہ حافظ شیخ صاحب کے پاس بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، انہوں نے بھی پڑھا ہے۔ تو کہنے لگے ایک مرتبہ ان کے گھر میں گئے حافظ شیخ صاحب کے پاس، انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی اور صرف السلام علیکم کہہ کر نماز ختم کر دی۔ ہم انتظار کرتے رہ گئے کہ دوسری طرف سلام کریں گے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ لہذا یہ بھی اگر کوئی کبھی کر لے تو اس پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ آخری رکن نماز کا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کے ارکان کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا بھائی نے کہ نماز کے ارکان کون کون سے ہیں، جس کی وجہ سے اگر نماز کے ارکان رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رہ جائے یا بھول جائے تو نماز نہیں ہوگی جب تک اسے دوبارہ نہ کیا جائے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں سب سے پہلا رکن جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، دوسرا رکن قیام کھڑے ہونا ہے، تیسرا رکن سورہ فاتحہ ہے، چوتھا رکن جو ہے وہ رکوع ہے اور رکوع کے اندر اطمینان ہے، اس کا اضافہ ہے، رکوع اطمینان کے ساتھ ہے، پھر کھڑے ہونا ہے اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، یہ بھی دوسرا سجدہ کرنا پہلا اور دوسرا یہ بھی نماز کا رکن ہے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی نماز اطمینان کے ساتھ بیٹھنا بھی نماز کا رکن ہے، اور پھر آخر جو تسلیم ہے اور یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ یہ نماز کا مختصر طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نماز کا پورا طریقہ، مکمل طریقہ، بہت ساری کتابیں اس کے بارے میں مصنفین نے لکھی ہوئی ہیں، ہر کتاب کے اندر نماز کی مفصل تفصیل موجود ہے۔ آپ تحقیق کے ساتھ اس بات کی کوشش کریں، جستجو کریں کہ آپ کو نماز کے بارے میں معلوم ہو اور آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کریں۔ جیسی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے وہی نماز ادا کرنا ضروری، اور اسی کے ساتھ خشوع آئے گا۔ حتیٰ کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، معمولی سا آگے پیچھے ہونا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر نماز میں سانپ دیکھو، بچھو دیکھو تو اسے مار دو۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی سانپ کو مارنے لگے اور وہ ایک ہی دفعہ مر جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اسے مارے گا، ہو سکتا ہے 2 دفعہ مارے، 3 دفعہ مارے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا قبلہ جو ہے رخ جو ہونا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نہیں ٹوٹی، آپ نے امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے نماز پڑھائی، آپ نے حسن کو اٹھایا نماز پڑھائی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حسن آپ کے کندھے پر کرتے، آپ نے نماز پڑھی، آپ سجدہ کرتے، بچے کمر کے اوپر چڑھ جاتے، تو ایک مرتبہ سترے پر آپ آگے بڑھ گئے، سترے کے قریب ہو گئے، تو اس سے تو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹی نہیں، اور یہاں پر جو ہے ذرا سی حرکت کرنے سے یہ کہہ دینا کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا۔ میں نے آپ کو جو یہ پورا کا پورا طریقہ بتایا ہے اس کے لیے میں نے مطالعہ کیا تھا شیخ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے صفۃ صلاۃ النبی، جو 3 جلدوں میں ہے۔ ایک ان کی کتاب ہے ایک جلد کے اندر جو مشہور ہے
ہر لائبریری میں تقریباً ہوتی ہے، ہر طالب علم کے پاس بھی شاید ہوتی ہو ایک جلد میں، لیکن اس کی جو اصل ہے وہ 3 جلدوں میں ہے، اور اس 3 جلدوں سے اختصار کے ساتھ جو ہے شیخ البانی نے ایک جلد میں اس کو مختصر لکھا تھا۔ وہ کتاب بڑی اچھی ہے، طلباء کے لیے اس میں بہت زیادہ معلومات ہیں، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی اختصار کے ساتھ رکھی ہیں، نہیں تو اگر ہم صرف اشارے کے اوپر بات کرتے تو ہمیں آدھا گھنٹہ اس پر بھی لگ جاتا کہ اشارہ جو ہے کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور جو اس کو منع کرتے ہیں کیوں منع کرتے ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں اس کو منع کرنے کی۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی غلطی ہوئی ہے ہم سے اس دوران، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہمارے غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو بزرگ، میرے والد محترم اور ہمارے سب کے جو بڑے دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور عذاب قبر ان سے ختم فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے مسلمان ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں، آج بھی ایک انتقال ہوا ہے حنیف صاحب کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ